اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. شیطان کا مقابلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. نفسانی خواہشات پہ کنٹرول اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کمزور ہے. انسان کمزور ہے، جلد ہی وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کہاں پر بھیجا؟ جنت میں بھیجا. وہ تو جنت میں رہتے تھے. اللہ پاک نمونے کے طور پر دکھانا چاہ رہے تھے کہ اے انسانوں، تمہارا ٹھکانہ یہی جنت ہے. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہی جنت ہے. اسی جنت سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا نا. پہلے کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا. تو اللہ پاک نمونے کے طور پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہاری جو رہنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے. یہاں پر عارضی طور کے لیے آئے ہو، تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہو، واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو انسانوں کو تو جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لیکن اس کے بعد نمونے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کروائی. وہ کیا غلطی؟ کہ جنت میں ہر چیز تمہارے لیے آزاد ہے، یعنی کوئی چیز کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز کھا سکتے ہو، کوئی بھی چیز پی سکتے ہو، لیکن فلاں درخت ہے اس کی قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. یہ بطور نمونے کے لیے یہ کروایا گیا تاکہ یہ دنیا بنے، تاکہ انسانوں کی پیدائش ہو اور امتحان کا سلسلہ شروع ہو. کیوں؟ اللہ پاک کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو باقاعدہ نمونے کے طور پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس کے بعد شیطان کو وہاں پر بھیج دیا. اب شیطان نے کوشش کی اور کوشش کرتا رہا. آخر میں کس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا؟ قسم کھا کر، وہ بھی جھوٹی قسم. وہ بھی کس کی؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھائی. تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں علیہ السلام اس کی بات کا انہوں نے یقین کیا. ورنہ وہ ساری زندگی بھی اگر قیامت تک بھی محنت کرتا، آدم علیہ السلام کبھی بھی درخت کا پھل نہیں کھاتے. وہ تو اللہ کا نام جب آیا، جب اللہ کے نام کی قسم سنی، تو ہر ایمان والا آدمی اللہ کے نام کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ کے قسم کی لاج رکھتا ہے. وہ تو پھر نبی تھے، وہ تو نائب تھے، وہ تو اللہ کے خلیفہ تھے. اللہ نے ان کو بنایا تھا، تو اللہ کے نام کی لاج پھر بھی رکھنی پڑے گی. تب جا کر انہوں نے وہ پھل کھایا. اچھا، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام نے پھل نہیں کھایا. سب سے پہلے کس نے کھایا؟ اماں حوا علیہ السلام نے کھایا، چونکہ وہ بطور کیا ہے؟ ایک عورت ہیں، اور عورت جلدی سے باتوں میں آ جاتی ہیں. وہ جب دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، انہوں نے فوراً وہ درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا. جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے پھل کھا لیا، تو انہوں نے بھی توڑا اور کھا لیا. تو اس طرح اللہ پاک نے نمونے کے طور پر یہ بتایا کہ اے انسان، تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اے انسان، تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. جنت میں نمونے کے طور پر بتا دیا تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، تم بھی غلطی کے پتلے ہو. تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تمہارے والد سے وہاں غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کا علاج بھی اللہ نے وہیں بتایا. اس غلطی کا علاج بھی اللہ پاک نے کہاں بتایا؟ اسی جنت میں بتایا. کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے کچھ کلمات ڈالے. کیا کلمات ڈالے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، ان کلمات کو اپنی زبان سے کہو. وہ کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو پھر بہت زیادہ خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. گویا کہ استغفار کا حکم دیا. کس کا حکم دیا؟ استغفار کا حکم دیا، توبہ کا حکم دیا. کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. علاج بھی اللہ نے بتا دیا کہ استغفار کرو. علاج بھی اللہ نے بتا دیا، استغفار کرو. اور آگے فرمایا، اے آدم، جس طرح اس جنت کے اندر اس شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دنیا میں بھی دے گا. دنیا میں بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا، تمہاری اولاد کو بھی دے گا. یہاں تک کہ قیامت تک کے جو انسان پیدا ہوگا اس کو یہ دھوکہ دیتا رہے گا. تو پتہ چلا کہ شیطان نے وہاں پر بھی انسان کو دھوکہ دیا، آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. اللہ پاک نے اس کا علاج استغفار بتایا.
اور یہ بتا دیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا، دنیا میں جانے کے بعد بھی اس طرح تمہیں یہ دھوکہ دیتا رہے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور فرمایا شیطان سے اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ جب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ پاک نے بھی ایک قسم کھائی تھی کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ، جب تک یہ انسان مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے جس طرح یہ بتایا نمونے کے طور پر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کی باتوں میں آ سکتے ہو، تمہارے والد بھی آ گئے تھے، تم بھی آ جاؤ گے، لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس کا علاج استغفار سے کرے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔